دنیا ایک بار پھر غیر یقینی کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، عالمی طاقتوں کی صف بندی، توانائی کے راستوں پر خطرات، کیا یہ محض علاقائی بحران ہے یا ایک بڑی عالمی جنگ کی تمہید؟ 9/11 کے بعد عالمی سیاست کا رخ تبدیل ہوا۔ سابق امریکی جنرل وزیر لے کلارک نے انکشاف کیا ہے کہ 2001 میں پینٹاگون میں ایک منصوبہ زیر غور تھا۔ 5 سال میں 7 ممالک کو ٹیک آؤٹ کرنا تھا: عراق، شام، لیبیا، سوڈان، صومالیہ، لبنان اور بالآخر ایران۔ یہ بیان امریکی خارجہ پالیسی میں ایک نئے دور کی نشاندہی کرتا تھا۔ ایکسس آف ایول کا بیانیہ جو جارج ڈبلیو بش نے پیش کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو برسوں سے ایران کو وجودی خطرہ قرار دیتے رہے ہیں۔ ان کی پالیسی واضح رہی ہے اور وہ ہے ایران کو جوہری طاقت بننے سے ہر قیمت پر روکنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حالیہ کشیدگی دفاعی حکمت عملی ہے یا ایک طویل المدتی اسٹریٹجک منصوبے کا حصہ؟ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں میں اپنی دفاعی صلاحیتوں میں غیر معمولی سرمایہ کاری کی۔ بیلسٹک میزائل پروگرام، جدید ڈرونز ٹیکنالوجی جو یوکرین جنگ میں روس کے استعمال سے عالمی توجہ کا مرکز بنی۔ ایرانی قیادت بشمول سپریم لیڈر علی خامنئی نے متعدد بار کہا تھا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر حملہ ہوا تو جواب ضرور دے گا۔ دنیا کی تقریباً 20% تیل سپلائی اور 30% LNG آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ مستقل طور پر بند ہو گیا تو عالمی معیشت ہل جائے گی۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ صرف مشرق وسطی کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ یورپ، ایشیا اور ترقی پذیر ممالک سب متاثر ہوں گے۔ چین نے اسرائیل سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پہلے ہی یوکرین محاذ پر مصروف ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے سفارتی کردار کی پیشکش کی ہے۔ یہ بحران صرف 2 ممالک کے درمیان نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا امتحان بن چکا ہے۔ امریکہ میں بھی اس جنگ پر اتفاق نہیں۔ مشہور مبصر ٹکر کارلسن نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ واقعی امریکہ کی جنگ ہے؟ رائے عامہ کے جائزے بتاتے ہیں کہ امریکی عوام ایک نئی طویل جنگ کے حق میں نہیں۔ کچھ تجزیہ کار اسے تہذیبی تصادم قرار دیتے ہیں۔ ایک بیانیہ جو 1990 کی دہائی میں کلیش آف سویلائزیشنز کے نظریے سے جڑا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ تہذیبوں کی جنگ ہے یا طاقت، وسائل اور اثر و رسوخ کی کشمکش؟ ابھی تک یہ ایک محدود تصادم ہے، لیکن اگر بڑی طاقتیں براہ راست شامل ہوئیں، اگر سفارتکاری ناکام رہی، تو یہ بحران عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سوال باقی ہے، کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے یا انسانیت ایک بار پھر سفارتکاری کے ذریعے تباہی کو روک لے گی؟ جنگیں اچانک نہیں ہوتی، وہ فیصلوں، غلط اندازوں اور طاقت کی خواہش کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ عالمی جنگیں اکثر غلط اندازوں سے شروع ہوتی ہیں۔ 1914 میں ایک علاقائی بحران نے دنیا کو جنگ میں جھونک دیا۔ آج بھی یہی خطرہ ہے، غلط حساب، جذباتی فیصلے اور سفارتکاری کی ناکامی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آج دنیا باہم جڑی ہوئی ہے۔ معیشت، توانائی، ٹیکنالوجی سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ ممکن ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا عالمی قیادت اس کو روکنے کی سیاسی بصیرت رکھتی ہے۔ تیسری عالمی جنگ ناگزیر نہیں، مگر اگر توانائی، نظریہ اور طاقت کا تصادم بے قابو ہو گیا تو دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف دھکیل دی جائے گی، جس کی قیمت شاید بہت زیادہ ہوگی۔